اصل میں اسرائیل کے ابا جی امریکہ ہے اور امی جان برطانیہ. اچھا. یہ ان دونوں کی اولاد ہے جس کو غصے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز اولاد. اس لیے کہ یہ دوسروں کی زمین پہ قبضہ کر کے ایک مصنوعی ملک بنایا گیا. نقصان تاریخی حوالے سے یہ ہوا کہ جس کو ایک ناجائز اولاد کہتے تھے اس کو جائز تسلیم کر لیا کچھ عرب ملک. پاکستان نے ابھی تک نہیں کیا. ہمارے سفارتی تعلقات نہیں ہیں, ہم نہیں تسلیم کرتے اس کو. پوری دنیا میں تاثر بن گیا تھا کہ اتنا چھوٹا سا اسرائیل اتنے سارے عربوں کو مار سکتا ہے اور علاقے بھی فتح کر سکتا ہے, اور یہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس وقت حالانکہ پیسے کی کمی نہیں تھی, لیکن سمجھا یہ گیا کہ جو جنگ کی حکمت عملی ہوتی ہے, جو دلیری بہادری جرأت چاہیے ہوتی ہے, اس کا بھی فقدان تھا. یہ سمجھا گیا. لیکن اس دفعہ انہوں نے اپنی عزت ذرا بحال کی ہے. 67 کی جنگ میں تو بالکل ہی ستیہ ناش کر دیا تھا. وہ پورا صحرائے سینا پہ قبضہ کر لیا. اب صحرائے سینا اسرائیل جو خود ملک ہے اس سے 10 گنا بڑا صحرائے سینا ایک ہی, جس پہ اس نے قبضہ کر لیا. بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا. اس جنگ سے پہلے آدھے پہ اسرائیل تھا, آدھے پہ عرب تھے. وہ سارے پہ قبضہ کر لیا. شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین لی, تو اس نے 3 طرف اپنے آپ کو پھیلا لیا. تو 73 کی جنگ میں عربوں نے پلان کر کے وہ جنگ کی اور ایسا حلہ بولا کہ وہ جو پہلے اسرائیل نے قبضے میں کیے تھے اس کو خالی کرنے پڑے, جس میں نے جیسے بتایا صحرا سینا خالی کیا, گولان کی پہاڑیاں اس نے واپس شام کو لے لی. لیکن اردن سے جو جگہ لی تھی, حالانکہ اردن نے اس کو پہلے مان لیا تھا, امریکہ نے انٹروین بھی کیا. امریکہ نے اصل میں یہ احسان کیا, یا اردن نے اس کا یہ احسان مانا ہوا ہے کہ اس نے اسرائیل کے قبضے کو مزید پھیلنے سے روکا. اسرائیل کا جس کو پنجاب میں کہتے ہیں چاکا اترا ہوا ہے, جھجک اس کی اتری بھی ہے. اس کو جب دل کرتا ہے, جہاں دل کرتا ہے, اپنی ٹیکنیکل سپیریورٹی کی وجہ سے وہ پھینٹی بھی لگا دیتا ہے, علاقہ بھی لے لیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آپ کا ہوسٹ یاسین لاکسین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جبار مفتی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں. آج ہم بات کریں گے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے. ایران اسرائیل جنگ کی شروعات ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, اس جنگ کا حاصل حصول کیا ہوگا, پاکستان کا کردار کیا ہے, عالمی طاقتیں و دیگر پڑوسی ممالک یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ان تمام سوالات کے جواب ہم جانیں گے جناب جبار مفتی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. گو کہ آپ عسکری تجزیہ نگار نہیں ہیں, لیکن آپ کا جو ایکسپیرینس, ویسے لڑائی مار کٹائی سے ذرا پرہیز کرتا ہوں. جی آپ کا جو ایکسپیرینس ہے سیاسی رپورٹنگ کے حوالے سے, اور صدر پاکستان سے لے کے لوکل سیاست اور صحافت تک آپ ماشاءاللہ بڑا عروج و زوال دیکھا ہے اور اس کو ڈیل کیا ہے. تو گزشتہ تقریباً 50 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کو جرنلزم کرتے ہوئے, نہ صرف پاکستان کا بلکہ ہمارے ایشیائی ممالک, خلیجی ممالک, یورپ ممالک, ان کی سیاست, ثقافت, اتار و چڑھاؤ, عروج و زوال, یہ سب کچھ دیکھے, ڈیل کیے. بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں. موجودہ جو جنگ کا آغاز تو دراصل ہوا غزہ, فلسطین اور اسرائیل کی جنگ سے تھا. وہ جنگ تو نہیں تھی, اسرائیل کا فلسطین پر حملہ تھا اور یک طرفہ حملہ تھا. اس کے جو اثرات تھے وہ پھیلتے جا رہے ہیں, اب آ گئے ہیں ایران کی طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اسرائیل کی چھیڑ چھاڑ جو ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ پس پردہ جو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, اس کے جو پس پردہ حقائق تھے اس لڑائی اور چھیڑ چھاڑ کے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا, بظاہر تو یہ صورتحال ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کی سرحد نہیں ملتی. ہاں جی بالکل نہیں, ان کا آپس میں کوئی علاقائی تنازع نہیں ہے. جی مسئلہ یہ تھا کہ جو فلسطین کی جو تنظیم ہے آزادی کی, اس کی ظاہر اس کی زمین پہ اسرائیل کا قبضہ ہے, تو وہ ایک طرح سے جنگ آزادی لڑ رہا ہے. تو فلسطینیوں کے حمایت میں دنیا میں جو آواز اٹھتی ہے اس میں سب سے اسٹرانگ, سب سے زوراور آواز ایران کی سمجھی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ بڑا ملک ہے, جی بالکل. دوسرا یہ کہ اس کے وسائل بہت اچھے ہیں, وہ افورڈ کر سکتے ہیں.
तीसरा ये है कि वो बाई नेचर, आपको याद होगा कि इराक के साथ 10 साल जंग लड़ी। जी बिल्कुल, ईरान ने। जी बिल्कुल। तो फिर भी उसके जो माली या माशी या इक़्तिसादी वसाइल हैं उनको कोई गजंद नहीं पहुंची थी, ज़्यादा कोई नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि उनकी मईशत बैठ जाती। इस हवाले से वो सख्त रखता है। तो फ़लस्तीन की हिमायत करते हुए, तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की हिमायत करते हुए, वो इस जंग में आहिस्ता आहिस्ता उसको कूदना पड़ गया, या उसको जैसे होता है कि इसराइल को पता है कि किसको नुकसान पहुंचाएंगे तो फ़लस्तीन के लोग कमज़ोर होंगे, इस लिहाज से वो इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ थोड़ी बदकिस्मती इसराइल की है। वैसे वो इतना छोटा मुल्क होने के बावजूद अब तक जंगों में, लड़ाइयों में जो उसने परफॉर्मेंस दी है वो हैरान कुन कि वो घिरा हुआ एक छोटा सा मुल्क, चंद लाख की आबादी का मुल्क, रकबे में छोटा सा मुल्क, कुदरती वसाइल बज़ाहिर इतने नज़र नहीं आते, महज अपनी मेहनत और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे, ज़ाहिर है वो टेक्नोलॉजी आती तब है कि आप मेहनत से रिसर्च करें, उसने तरक्की। फिर उसकी पुष्ट पे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो अमेरिका खड़ी है, बरतानिया खड़ी। ये मैं तो मजाक में कहता होता हूँ कि असल में इसराइल के अब्बा जी अमेरिका है और अम्मी जान बरतानिया। अच्छा, ये उन दोनों की औलाद है, जिसको गुस्से में तो हम ये कहते हैं कि ये नाजायज औलाद, इसलिए कि ये दूसरों की ज़मीन पे कब्जा करके एक मसनूई मुल्क बनाया गया। अब ये उनकी अपनी मेहनत है, उनकी अपनी हिम्मत है कि उन्होंने न सिर्फ एग्जिस्ट किया है बल्कि हर जंग में अरबों को नुकसान पहुंचाया। तो 67 की वॉर थी, 73 की वॉर थी, 67 की जंग में तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया था, वो पूरा सहरा सीना पे कब्जा कर लिया। अब सहरा सीना इसराइल जो खुद मुल्क है उससे 10 गुना बड़ा सहरा सीना एक ही, जिस पे उसने कब्जा कर लिया, बैतुल मक़दस पे कब्जा कर लिया। उस जंग से पहले आधे पे इसराइल था, आधे पे अरब थे, वो सारे पे कब्जा कर लिया। शाम से गुलान की पहाड़ियां छीन ली, तो उसने 3 तरफ अपने आप को फैला लिया। फिर मैं समझता हूँ कि उस सफारती लिहाज से उन्होंने उस वक्त अक्लमंदी का सबूत दिया कि उन्होंने मिस्र के साथ इस शर्त पर एग्रीमेंट कर लिया कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। मिस्र ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, इसराइल ने सहरा सीना खाली कर दिया। अब इतना बड़ा रकबा जो था सहरा तो कहने को है, लेकिन आप ये देखें कि जो तारीखी तौर पर कोहे तूर है, हज़रत मूसा जो वो वहाँ सहरा सीना में, वहाँ पे जो कुदरती वसाइल हैं ज़ेर ज़मीन या रेत के नीचे, उसको एक्सप्लोर भी इसराइल ने दौरान कब्जा किया है ज़्यादातर। वो एक पूरे का पूरा एसेट वापस मिल गया मिस्र को। शाम को जो गुलान की पहाड़ियाँ जैसे मैंने कहा उन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर जब दूसरी जंग आई 73 की, तो 73 की जंग में अरबों ने प्लान करके वो जंग की और ऐसा हल्ला बोला कि वो जो पहले इसराइल ने कब्जे में किए थे उसको खाली करने पड़े, जिसमें मैंने जैसे बताया सहरा सीना खाली किया, गुलान की पहाड़ियाँ उसने वापस शाम को ले ली। लेकिन उर्दन से जो जगह ली थी, हालांकि उर्दन ने उसको पहले मान लिया था, अमेरिका ने इंटरवीन भी किया। अमेरिका ने असल में ये एहसान किया, या उर्दन ने उसका ये एहसान माना हुआ है कि उसने इसराइल के कब्जे को मजीद फैलने से रोका। मसलन बैतुल मक़दस पे, जैसे को वो लोग यरूशलेम कहते हैं, बैतुल मक़दस पे जो कब्जा था ये आगे भी बढ़ सकता था, ठीक, वो रुक गया। तो 73 के में इन्होंने हिम्मत दिखाई, तो वो सहरा सीना भी वापस हो गया, बहुत सारी माहदे भी हो गए। नुकसान तारीखी हवाले से ये हुआ कि जिसको एक नाजायज़ औलाद कहते थे उसको जायज़ तस्लीम कर लिया कुछ अरब मुल्क। पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया, हमारे सफारती तल्लुकात नहीं है, हम नहीं तस्लीम करते उसको। ये उनकी वक्ती मजबूरी हो रही होगी जो भी। तो इसराइल का, जिसको पंजाब में कहते हैं चाका उतरा हुआ है, झिझक उसकी उतरी भी है, उसको जब दिल करता है, जहाँ दिल करता है, अपनी टेक्निकल सुपीरियरिटी की वजह से वो फैंटी भी लगा देता है, इलाका भी ले लेता है। इस वक्त भी ये जो अब ताज़ा तरीन जो जंग शुरू हुई है,
اس میں بھی خیال تھا کہ اسرائیل کی جو صورت یا رفتار ہے جنگ کی، لیکن اس دفعہ اس کو نقصان پہنچا ہے اس تاثر کو کہ ابھی اس دفعہ اس کی اس انداز میں ابھی تک دیکھیں جاری ہے، فتح کا اعلان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ، اور عربوں نے اپنے آپ کو بہتر ڈیفینڈ کیا۔ اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں ہوگا کہ اسرائیل کو جارحیت کی اس انداز میں جرت نہیں ہوگی جیسے پہلے جب دل کرتا تھا جارحیت کا مظاہرہ کرتا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے اسرائیل واحد طاقت ہے اس علاقے میں، جو چاہے وہ کرے، جیسے جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے جی وہ انڈے دے یا بچے دے۔ تو یعنی کہ 1960 سے لے کے آج تک پہلی دفعہ کسی جنگ میں اسرائیل کا نقصان ہوا ہے۔ یہ نقصان تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پچھلی جنگ جو 73 کی تھی اس میں بھی یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ 67 علاقے اس نے چھینے تھے وہ واپس کر جی 67 والے جو ایک طرح سے سبکی ہوئی تھی، جو بے عزتی ہوئی تھی، وہ عزت بحال ہو گئی تھی کہ جی لڑ سکتے ہیں، یہ عرب بھی لڑ سکتے ہیں، ورنہ اس وقت تو یہ ایسا ایک پوری دنیا میں تاثر بن گیا تھا کہ اتنا چھوٹا سا اسرائیل اتنے سارے عربوں کو مار سکتا ہے اور علاقے بھی فتح کر سکتا ہے، اور یہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت۔ حالانکہ پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن سمجھا یہ گیا کہ جو جنگ کی حکمت عملی ہوتی ہے، جو دلیری، بہادری، جرت چاہیے ہوتی ہے، اس کا بھی فقدان تھا، یہ سمجھا گیا ہے۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے اپنی عزت ذرا بحال کی ہے، اور ابھی تک اور ابھی بھی جو صورتحال بظاہر نظر آ رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ جو وہ مائی باپ ہے نا، وہ بیچ میں پڑھ کے تو تھپکی دے کے تو صلح صفائی کرا کے جیسے ہیں جہاں ہیں کی بنیاد پہ جنگ رکوانے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے فیصلہ کن نتائج کے وہ بھی قائل نہیں ہیں، وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل ختم ہو جائے یا سارے مشرق وسطیٰ پہ اسرائیل کا قبضہ ہو جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اسرائیل جتنا ہے اس کی جو استحکام ہے وہ رہے اور اس کا وجود برقرار رہے۔ موقع مناسبت دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، یکدم ایکسٹینڈ کرنے میں یا یکدم کسی ملک پہ قبضہ اور اس صورت میں؟ میرا خیال ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اب حالات ایسے نہیں رہے کہ آپ طاقت کے بل بوتے پر علاقے فتح کرنے شروع کر دیں۔ اب وہ عالمی طاقتیں بیچ میں پڑ جاتی ہیں بہت سارے، اور پھر یہ ہے کہ ہماری ڈیپینڈنس ایک دوسرے کے اوپر بڑھ گئی، ایک ملک کی دوسرے۔ اب کوئی ملک تنہا رہ کے دنیا میں مشکل ہو گیا، اس لیے اسرائیل خواہ کتنا بھی چابک دست کیوں نہ ہو، سائنسی طور پر، ملٹری کے طور پر کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، لیکن یہ اس کے لیے مشکل ہوگا کہ سارے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر کے تو اپنی حکومت قائم کر لیں۔ جی بہت شکریہ۔ اس ساری صورتحال میں 1960 سے لے کے آج تک سعودی عرب کی پوزیشن کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ خاموشی کا، یا میں وہ کہوں کہ وہ کون سا لفظ استعمال کریں گے، رول پلے کیا، اس کو منافقانہ رول کہہ سکتے ہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو جنگجو قوم کے طور پر کبھی پیش نہیں کیا۔ اچھا، وہ ان کا جو مزاج کہہ لیں یا جو تاثر وہ دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ امن، امان، شانتی اس میں ہی۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جنگی نقطہ نظر سے بھی، سائنسی نقطہ نظر سے بھی سعودی عرب کے جو کریڈٹ پہ ابھی تک کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ جی وہ فائٹنگ نیشن ہے یا سائنسی طور پر وہ بہت آگے بڑھنے کی وہ ہے۔ تو وہ بس ڈھیلی ڈھیلی سی ایک قوم ہے جو اپنے آپ اور اپنا جو ان کو بھی بچاتا ہے تو جغرافیہ بچاتا ہے، اتنا وسیع اور عریض ملک ہے کہ وہاں سے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اسرائیل اگر کوشش بھی کر لے، جیسے کہ ایک زمانے میں بہت افواہ اڑی تھی کہ اسرائیل کی پلان میں یہ ہے کہ مکہ مدینہ پر بھی قبضہ کر لیا جائے، یہ ایک ہاں ظاہر ہے ان کا لانگ ٹرم، لیکن اب جو آگے بڑھ رہے ہیں، تاریخ آگے بڑھ رہی ہے، اب ایسا کرنا ذرا مشکل ہے۔ دیکھیں نا، اب آپ کہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ادارہ نہیں ہے، وہ جارے قوم کو یا حملہ آور قوم کو سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس کی اپنی کوئی ایسی طاقت یا ملٹری نہیں ہے کہ جس کو ملٹری مائٹ کہتے ہیں، اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ کوئی کہیں جھگڑا ہو، فساد ہو، لڑائی ہو تو وہ کود کے بیچ میں کھڑے ہو طاقت کے بلبوتے پہ نہیں رکوا سکتے۔ تو اس کے باوجود سفارتی محاذ جو ہے وہ پہلے کی نسبت اب مؤثر ہو رہا ہے، تو اب جنگوں کا فیصلہ عموماً میز پہ ہوتا ہے۔
ایران کے جو پڑوسی ممالک ہیں جن میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، عراق ہے، کویت ہے. انڈیا تو ان کے ساتھ نہیں پڑوسی لگتے، پڑوسی انڈیا کی سرحد درمیان میں ہم ہیں نا، ایران سے ایران کے قریب کہیں ہم درمیان میں پورا پاکستان موجود ہے. اب وہ تقریباً افغانستان سے سرحدیں ملتی ہیں، روس سے ملتی ہیں، آذربائیجان سے، تو پہلی طرف ترکی وہ سے. انڈیا کے اور ایران کے تعلقات کی وجہ سے میرے تعلقات پڑوسی کا لفظ نکل آیا. دیکھنا انویسٹمنٹ انڈیا کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. چابہار کی جو بندرگاہ ہے وہ ڈیولپ انڈیا نے کیا، اور انڈیا نے اس میں یہ مفاد لیا کہ اس کو جو پورا چکر لگا کے جانا پڑتا تھا وہ چابہار سے ایران کو کراس کر کے اوپر بحیرہ کیسپین، اوپر رشیا تک بحیرہ کیسپین آ جاتا ہے. وہ ایک بہت ایک صرف سمندر ہے، اگرچہ وہ واحد سمندر ہے کہ جو سراؤنڈیڈ بائی خشکی ہے، چاروں طرف اس کے خشکی ہے، تو اسی لیے اسے بحیرہ کہتے ہیں، چھوٹا سمندر کہتے ہیں. اس کو 5-6 ملکوں کی بارڈر لگتے ہیں اس کے ساتھ، وہاں جہاز رانی بھی ہوتی. تو انڈیا وہاں تک چابہار کو ڈیولپ ہی اس نے اس لیے کیا تھا، اس لیے اس کا اثر و نفوذ ہے. تو موجودہ جنگ میں انڈیا ایران کا ساتھ دے گا، کیا سینیریو دیکھتے ہیں؟ اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اس طرح نہیں کوئی بھی کسی کا ساتھ دیتا کہ طیارہ بھیج دوں، ٹینک بھیج دوں، کود پڑتے ہیں بغیر. امریکہ اصل میں واحد سپر پاور. جب روس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کے بعد سے پوزیشن بدل گئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں، دونوں بیلنس کرتی تھی ایک دوسرے کو، تو سپرمیسی یا اجارہ داری کسی کی قائم نہیں ہوتی تھی. اب یہ یونیپولر جس کو کہتے ہیں اب ورلڈ ہو گئی کہ اب امریکہ واحد سپر طاقت ہے، تو اس لیے وہ منمانی بھی کہیں، لیکن اس کی بھی حدود ہے. منمانی یہ تو نہیں ہو سکتی کہ پورے کینیڈا پہ قبضہ کر لیں، حالانکہ ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم کینیڈا پہ قبضہ کر لیں گے، لیکن ساری دنیا کھڑی ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے. اس طرح اب جنگیں اس طرح نہیں ہیں، رکنا بھی پڑے گا اور علاقے فتح کر کے اس پہ بیٹھنا بھی مشکل ہے، پھر کسی نہ کسی کمپرومائز پہ آنا پڑتا ہے. جب جنگ ہوتی ہے ایک کا نقصان اگر بہت زیادہ بھی ہو تو دوسرے کا بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، فائدہ تو کسی کو نہیں. یہ جنگ ایسی چیز ہے جس میں تباہی ہے، بربادی ہے، نقصان ہے. اچھا، گزشتہ کوئی 4 دہائیوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں کہیں امریکہ سرکار کے جو دوست ممالک کی کسی کے ساتھ جھڑپ ہو گئی، اگر اس کا دوست ملک اچھی پوزیشن میں لڑ رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو نیوٹرل ہوں. اس کا دوست ممالک پھنس گیا ہے اور پٹ رہا ہے، وہ فوراً بیچ میں انوالومنٹ کرے گا، چاہے اس کا ساتھ دے کے چاہے صلح کے چکر میں. تو یہ جو منافقانہ رویہ ہے عالمی طاقتوں کا، یہ صرف مسلمان ممالک کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ اس میں تو مسلمان ممالک کی کمزوری ہے نا، اتحاد کا فقدان ہے. وہ بھی ہے. اتحاد آ جائے تو ظاہر طاقت بھی بڑھ جائے گی. تو اس لیے اس میں OIC کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام جنگوں میں OIC ابھی تک صرف OIC نہیں، جتنے بھی عالمی ادارے ہیں اب اس طرح کے فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ماضی قریب میں نظر نہیں آ رہے. بیان بازی تک رہتے ہیں، مذمت کرتے ہیں. افغانستان جنگ میں نیٹو نے جو کچھ کیا، افغانستان کی پوری طاقت سے کیا، ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے کیا، بیان بازی کی تو ظاہر ہے ہم نے بھی کیا. وہ تو یہ تھا کہ ٹارگٹ اس کو روس تھا. روس کو سبق سکھانا تھا کہ اگر اس کو پوری دنیا اس بات پہ متفق ہو گئی تھی کہ اگر اس کو یہاں نہ روکا گیا تو یہ گرم پانیوں تک جائے گا. گرم پانی تک جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ پاکستان کے بھی اوپر سے گزر کے جائے گا، ایران کے بھی، یا ایران کے اوپر سے گزر کے جائے گا. ان دونوں ملکوں کے علاقوں پہ قبضہ کرے گا تو آگے جائے گا. تو اگر یہاں روک دیا جائے تو پھر وہ گرم پانی تک جانے کی ہمت نہیں ہوگی. اس لیے وہ ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تھی. تو یہ ہر موقع پر تو ساری دنیا اکٹھی نہیں ہوتی. وہ ایک خطرہ بن گیا تھا، عالمی خطرہ. جی، پاکستان کی پوزیشن ایران اور اسرائیل جنگ میں کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا کردار اس وقت کیا ہے؟ کیا وہ اسی طرح خاموش رہے گا یا اپنے برادر ہمسایہ ملک کا ساتھ دے گا؟ ایک جملہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، وہ کشمیر ایشو پر، کہ ہم اخلاق کی قانونی مدد جاری رکھیں گے. ہاں بالکل ایسی یہاں بھی جاری رکھیں گے. وہ صرف اخلاقیات کیا، حالانکہ یہاں تو ہمارا بارڈر ملتا ہے. بالکل. وہاں پر بارڈر بھی نہیں ملتا. ہم عالمی فورمز پر ووٹ بھی دے دیں گے، زبانی سپورٹ بھی کریں گے، بیان بازی بھی کریں گے،
لیکن عملاً ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ نہیں، یہ سوالیہ نشان ہے، وہ نہیں ہے. یعنی کہ جس طرح غیر مسلم طاقتیں جو بھی مسلم ممالک کے ساتھ کہیں جنگ ہو تو وہ اپنے غیر مسلم ممالک ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، چاہے کچھ بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ عملی طور پہ ہوتی ہیں، ان کو ہتھیار بھی دیتی ہیں، ان کو افرادی قوت بھی دیتی ہیں، ان کو وسائل بھی دیتے ہیں. پاکستان یا مسلم ممالک کی ایسی جنگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ دینے کی وجوہات ایک تو ہوگی اتحاد نہیں ہے، دوسری وجوہات کیا امریکہ سے سرکار سے ڈر کی وجہ سے، یہ بھی ایک ریزن ہے کہ دنیا کی واحد طاقت ہے. لیکن دوسری ایک چیز ایسی ہے جس کی طرف اشارہ ذرا کم ہوتا ہے. جو باقی اسلامی ملک ہیں، جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کھل کھلا کر کے میدان میں اتر کے کسی کو سپورٹ کر سکیں. اس لیے مجبوری ہے، زبانی ہم حمایت کرتے ہیں، زبانی مذمت کرتے ہیں اور اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہی ہمارا فرض ہے. اور لیکن یہ بھی ہونا چاہیے جی، یہ نہیں کہ اس سے بھی رہ جائے، یہ تو ہونا چاہیے. یہ تو ایکسپورٹ کی آخری سٹیج ہے، جیسے ہم دل میں برا کہہ کے ایمان کی آخری وہ ہے ایکسپورٹ کی. تو کیا ایران کبھی پاکستان کا خیر خواہ رہا ہے، بینگ انڈیا اور ایران کے تعلقات کے حساب سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک زمانہ تھا ایوب خان کا دور تھا جب، تو جو RCT بنی تھی پاکستان، ایران اور ترکی علاقائی تعاون و ترقی کی تنظیم، اس میں ہم بہت کلوز آ گئے، اس میں بہت کلوز تھے بہت ایران کے ساتھ. بلکہ 65 کی جنگ کے بارے میں یہ مشہور ہے، میں اس کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن یہ مشہور ہے، اس کی تردید بھی شاید واضح طور پہ نہیں آئی. وہ یہ ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کی چوڑائی کم تھی. پاکستان ایئر فورس بڑی ایکٹیو تھی. ایئر فورس کے اثاثے ظاہر طیارے ہوتے ہیں، تو ایران نے اس وقت پاکستانی طیاروں کو پیٹرول دینے کی اور ان کو اپنے ہوائی اڈے استعمال کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی. پیٹرول وہاں دیا تھا، قیمتاً دیا تھا، میرا خیال ہے فری تھا، فری پیٹرول بھی دیا، طیارے بھی طیارے دیے نہیں، طیارے استعمال کر لیں ان کے ایئرپورٹس کو. مثلا پورا پاکستان فلائی آگے جا کے ایران کے ایئرپورٹ پہ اترے، ایران کے ایئرپورٹ سے فلائی کریں تو چلے جائیں. کیونکہ اگر انڈیا حملہ کرتا تو وہ پاکستانی ایئرپورٹس پہ کرتا نا، پاکستانی ایئرپورٹ پہ کھڑے طیاروں کو تباہ کرتا. تو دونوں کو بچانے کے لیے یہ حکمت عملی تھی، اس نے پیشکش کی تھی. شاہ ایران کا دور تھا. تو آج اس کے ریوارڈ میں پاکستان کیا اس لیول پہ آ کے سپورٹ کر سکتا ہے ایران؟ جب 1979 میں اسلامی انقلاب آیا ہے تو پاکستان کے عوام نے، خاص طور پر حکومت نے بھی حمایت کی اور ہم نے تو ویلکم کیا کہ ایک بہت اچھا. لیکن اس حکومت نے اس انداز میں انڈیا کے خلاف ہماری حمایت نہیں کی کبھی. وہ بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں شاید. انڈیا کے ساتھ بھی ان کے مراسم ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ چابہار کی پوری بندرگاہ بنا کے دی ہے، انویسٹمنٹ ہے انڈیا کی، تو ہے نا، تعلق دوستی ہوگی تو ایسا. یہ لاسٹ ٹائم ابھی جو ہماری 8 مئی کو جنگ ہوئی انڈیا اور پاکستان کی، اس جنگ سے بھی کوئی 1 یا 2 دن پہلے انڈیا اور ایران نے اپنے معاہدوں پہ دستخط کیے تھے. وہ بڑی مشہور بات ہے کہ اس جنگ کو جدال، کیونکہ انڈیا کی چھیڑ چھاڑ تو 1 مئی کے راؤنڈ باؤنڈ شروع ہو گئی تھی، 1 ہفتہ 4-5 دن کنٹینیو رہی، تو پاکستان کو مجبوراً جواب دینا پڑا. اس انڈیا کی چھیڑ چھاڑ کے دوران ایران کے انڈیا کے ساتھ جو ترقیاتی اور دیگر معاہدے تھے ان کا ہونا وہ کافی ذکر ہوتا رہا. ہم نے فیل کیا، لیکن انٹرنیشنل لیول پر تو اس کو روٹین کی کارروائی سمجھی جاتی نا. آج وہ ریوارڈ کی بات ہو رہی تھی، تو کسی دور میں ایران نے پاکستان کو اپنے ایئرپورٹس استعمال کرنے کی اجازت دی، مفت پیٹرول بھی دیا. وہ شاہ صاحب کا دور تھا نا، شاہ صاحب کا دور تھا. تو آج پاکستان اس لیول پہ ایران کی سپورٹ کیا دیکھیں؟ اب وہ نہیں ہے، اب وہ پوزیشن نہیں ہے. اب وہ دیکھ بھال کر کے اور دونوں فری کین کو اس میں دیکھیں نا کہ اب امریکی صدر ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم یہ جنگ بھی اسی طرح رکوائیں گے جو اسرائیل، اور جیسے ہم نے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ رکوائی. حالانکہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹرمپ صاحب بڑکے مارنے میں بڑے ماہر ہیں اور اسی بنیاد پہ پاپولر بھی، ووٹ بھی لے جاتے ہیں. ابھی ایک سوشل میڈیا پہ خبر گردش کر رہی ہے اور کسی یورپ کے اخبار میں غالباً وہ چھپی بھی ہے کہ جو F-35 طیارہ اسرائیلی تباہ ہوا ہے اس کو تباہ کرنے میں پاکستان نہیں، یہ ریومرز اس لیے کہ کوئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اور کسی کے پاس یہ ہمت اہلیت نہیں ہے، یہ پاکستان کے پاس ہی ہو سکتی تھی.
اچھا، تو اس لیے یہ بات ابھی مفروضوں اور اس تک کی اندازوں کی حد تک ہے کسی کے پاس. لیکن ہم خوش ہو سکتے ہیں کہ جی ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے دنیا بھر میں کہ ہم اس قابل ہیں کہ F-35 کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. جی، تو اس جنگ کے اختتام کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اختتام ہوگا، قریب ہوگا اور کس لیول پہ ہوگا؟ کیا دونوں ممالک میں سے کوئی بھی ایک ملک اپنے مقاصد، اغراض اور ٹارگٹ اچیز کر لیں گے، یا جنگ کو آخر تو ختم ہونا ہوتا ہے؟ یقیناً یہ تو ہو نہیں سکتا. ہار جیت کی صورت پہ ہوگی. بعض اوقات ہار جیت بھی نہیں ہوتی، پھر بھی ختم کرنی پڑتی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، ایران اور عراق کی جو جنگ 10 سال چلی، اس میں کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا، کسی نے کسی کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا، کسی نے کوئی علاقہ نہیں فتح کر لیا. تو لیکن اس کے باوجود اندرونی طور پر جو جنگ میں شامل ہوتے ہیں لوگ، ان کی معیشت کو دھچکا تو لگتا ہے. تو وہ دھچکا لگ رہا ہوتا ہے، فیل ہو رہا ہوتا ہے، قیمتیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ملکوں کو سوچنا تو پڑتا ہے. پھر کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ کے جب جنگ طویل ہو جاتی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ اقوام متحدہ یا امریکہ ہی بیچ میں پڑ کے، وہ بعض علاقائی طاقتیں بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک اہتمام ہی کرنا ہوتا ہے کہ ملاقات کرا دیں، بات چیت شروع کرا دیں، پھر کہیں نہ کہیں معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے، کچھ بعض شرائط کے ساتھ ہو جاتا ہے، کوئی ایک دوسرے کا جو قابل قبول ہو. تو پھر وہ ویسے تو بعض دانشور تو کہتے ہیں کہ جو امن ہے نا، جو امن کا دور ہے، کتنے سال کتنے مہینے، یہ اصل میں 2 جنگوں کے درمیان تیاری کا دور ہوتا ہے. اچھا، اس کو امن کہتے ہیں. اس کو امن کہتے ہیں، جو اگلی جنگ کی تیاری کے لیے تیاری کا وہ امن. تو یہ ابھی ایک اور خبر گردش کر رہی ہے کہ ایران کو چائنا نے اپنا ڈیفنس سسٹم سپلائی کیا، جس کی وجہ سے اسرائیلی بم ہوا میں ہی تباہ کر دیے گئے تھے. یہ خبر کس حد تک صحیح ہے؟ اس کے عالمی سطح پر چین کی طرف سے یا ایران، دونوں کی طرف سے کسی کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں آئی، بلکہ تردید بھی نہیں آئی. تو لیکن یہ ناممکن تو نہیں ہے. کیا ایران کے پاس ایسی صلاحیت ہے؟ ہاں، ایران کے پاس صلاحیت ہے. ایران سائنسی طور پر اور عسکری طور پر بڑا ترقی یافتہ ملک ہے. ہماری ترقی پذیر کہہ لیں آپ. امریکہ اور برطانیہ کے مقابلے میں نہیں ہوگا، روس کے مقابلے میں شاید نہ ہو، چین کے مقابلے میں، لیکن 5ویں 6ٹی نمبر پہ جا کے وہ اس قابل ہے کہ بہت کچھ خود کر سکتا ہے. اسرائیل نے جس مقصد کے لیے ایران پر حملہ کیا، جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ حملہ کر کے کوئی نہ کوئی ایریا قبضے میں لینا، تو اس کا حملے کا یہ مقصد اس وقت ایران کا کچھ ایریا یا ایران پورے پہ قبضہ کرنے کا تھا؟ نہیں، یہ اس کے مقاصد. وہ تو سرحدی کے ساتھ ملتی تو کیسے قبضہ کرے گا؟ پورے شام کو پہ قبضہ کر کے پھر جائے گا، آگے بڑھے گا. اپنے علاقہ تو نہیں لے سکتا. وہ تو یہی ہے کہ ایک دفعہ اس کو نقصان پہنچا کے، کمزور کر کے، جو ایران مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے ساتھ مد مقابل جو طاقتیں ہیں، خاص طور پہ PLA وغیرہ، تو ان کی سپورٹ پہ چونکہ کھڑا ہے، تو اس کو نقصان پہنچا کے ان کو کمزور کرنا مقصود ہے. کہ جو تحریک جو اسرائیل کے خلاف مشرق وسطیٰ میں چلتی ہے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، کیونکہ اس کی پشت پر ایران کھڑا ہوتا ہے، یہ مقصد ہے. ریسنٹلی بیان دیا نیتن یاہو نے، اسرائیلی وزیر اعظم نے، جی کہ ایران کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا ہے، ہمارا ٹارگٹ پاکستان ہے ایران کے بعد. یہ اس بیان کی کس حد تک صداقت ہے اور کس حد تک نہیں سینسیبل ہی نہیں ہے سرے سے. اچھا، نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بیوقوف ہو سکتا ہے نیتن یاہو جو اگلا نمبر. یہ ویڈیو ایک ہفتے سے بڑی سوشل میڈیا پہ کرتی ہے. تو ایران کیا خیال ہے کہ اس جنگ میں وہ غزہ کا اور اپنے اہل تشیع بھائیوں کا بدلہ لینے کی پوزیشن تک لڑے گا، یا جیسے عالمی طاقتیں اب انوالو تو ہو چکی ہیں، جس میں برطانیہ لڑائی میں فزیکلی کودا ہوا ہے؟ کل کی خبر یہ ہے کہ برطانیہ کا ایک F-35 طیارہ، لڑاکا طیارہ، وہ فیول ختم ہونے کی وجہ سے انڈیا میں اس نے وہاں پہ انڈیا کے ایئرپورٹ کے اوپر اس نے لینڈ کیا فیول فل. اس کا مطلب ہے کہ وہ برطانوی طیارے اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، جس وجہ سے وہ انڈیا میں جا کے اس نے وہ کیا، فیول فل اپ کروایا. مطلب ویسے تو اگر آپ جغرافی کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو یہ عملاً سینسیبل بات لگتی نہیں ہے کہ جی وہ برطانیہ کا طیارہ پورا مشرق وسطیٰ کراس کر کے، پاکستان کو بھی کراس کر کے، انڈیا میں جا کے وہ فیول ڈلوا رہا ہو، پھر پورا پاکستان کراس کر کے تو پھر ایران کے کسی پورٹ کو یا ایئرپورٹ کو ہٹ کرے. مطلب بظاہر کیونکہ یہ جو طیارے ہیں یہ بڑا فیول لیتے ہیں، بعض اوقات تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ بھری ہوئی ٹینکی میں جا کے واپس بھی آ سکے.
ان کو رستے میں ریفیولنگ کا، بلکہ ایک یہ جو روٹ ہے برطانیہ سے، یہ تو وہ کہتے ہیں واپس خیریت سے پہنچنے کے لیے 2 دفعہ فیول کرانا، ان کو ریفیولنگ کرانی پڑے گی، تو وہ کہاں سے کرائیں گے؟ وہ پاکستان تو نہیں کہے گا کہ میرے پاس سے کر لو کسی ایسی جگہ۔ ان دونوں جنگوں میں دیکھنے میں تو یہ ہے، جو عالمی طاقتیں تھیں جیسے چائنا، روس اور امریکہ، وہ پچھلے کوئی 50 سالوں کا جو اسلحہ بنایا تھا وہ فروخت کرنے کا ایک بہترین موقع تھا، وہ ان کو لڑا کے فروخت کروایا گیا اپنا۔ دیکھیں امریکہ کی معیشت کا اہم شعبہ جو ہے نا وہ یہ ہتھیار ہے، ہتھیاروں کی فروخت ہے، کوئی شک نہیں وہ سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار بناتا ہے جس کا دنیا میں اور کسی جگہ جواب یا مقابلہ نہیں ہے، چنانچہ اس کی سپریمیسی ہے، وہ بیچتا ہے مال، اس کا کاروبار ہے لوگوں کو لڑا کے اپنا۔ اور پھر یہ کہ بیشتر جو اسلحہ ساز کمپنی ہے، فیکٹریاں ہیں، وہ پرائیویٹ ہے، سرکار کی تو نہیں ہے، لیکن وہ سرکار کی مرضی کے بغیر کسی کو سپلائی نہیں کر سکتی۔ تو اس کو کیا ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ٹارگٹ اور اس کو چیز کیے بغیر یہیں پر ختم ہو جائیں گی، یا اس کو آگے اب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ سیز فائر کا مطلب ہے اگلی جنگ کی تیاری ہے؟ جی ایسے ہی ہے، میں نے تو کسی مفکر کا قول آپ کو سنایا تھا، بات یہ ہے کہ یہ بظاہر کوئی نتیجہ خیز نہیں لگتی کہ یہ جنگ ہوگی، یہ نقصان تو ہوگا جو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ پھر آخر تنگ آ گئی جو ہے جہاں ہے اس کو نہیں۔ ایران پچھلے 2 دہائیوں سے جو خبروں کی زد میں رہا ہے کہ ابھی بھی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں ایران کے اندر سے ہو رہے ہیں، ایران کو سب سے زیادہ نقصان ایران کے اندر جو رہائشی لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں یا ایرانی ہیں، وہ ایران کو پہنچا رہے ہیں، مخبری کر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا جو ایرانی صدر کے تقریب حلف برداری میں ہمارے فلسطین کے جو لیڈر تھے ان کو نشانہ بنا کے ان کو شہید کیا گیا، تو بھی بہت بڑا دھبا لگا کہ اس میں دنیا کی طاقتوں کا تھا کہ ایران یا ایرانی جو فورسز ہیں وہ اس میں انوالو تھی، وہ ممکن نہیں تھا VIP سیکورٹی کے اندر اس قسم کا اٹیک ہونا۔ دیکھیں نا ایران کی جو صورتحال ہے اس میں باوجود اس کے کہ 79 میں انقلاب آیا نا شاہ ایران کے خلاف، تو شاہ ایران صدیوں سے وہ خاندان، پہلوی خاندان وہاں اقتدار میں تھا، ان کے روٹس موجود ہیں، تو اس لیے یہ بعید از قیاس تو نہیں ہے کہ ایران کے اندر سے کچھ ایسے جو اینٹی رجیم طاقتیں ہوتی ہیں، جو حکومت کے مخالف ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ لوگ مل گئے ہوں، یا جو ایک عام تاثر ہے کہ ہم پیسے کے بل بوتے پر کسی کو بھی خریدا جا سکتا ہے، تو یہ بعید از قیاس تو نہیں ہے کہ ایران کے اندر سے کچھ سپورٹ مل گئی ہو، یا ایران کے اندر سے کوئی کارروائی کرنے والے ساتھی مل گئے، تو بعید از قیاس تو نہیں ہو سکتا ہے ایسا ہوا۔ یعنی کہ مستقبل قریب میں جو ممکنہ طور پر جو سننے میں آ رہا ہے ایران کے جو رجیم چینج ہونے جا رہی ہے اس میں ایران کے اندر وہ مخالف جو گروپ ہے وہ شامل ہو سکتا ہے، وہ دشمن کے ساتھ مخبری کی بنیاد پہ کہہ لیں۔ ابھی بھی دیکھیں تو جو کچھ ٹارگٹ ہوا ہے، جو اسرائیل نے پہلے ٹارگٹ بنائے وہ ایٹمی پوائنٹ تھے ایران کے، وہ ایران کے عسکری پوائنٹ تھے، چیف آف آرمی کا ہیڈ کوارٹر پوائنٹ تھے، عام آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ تو اس کی ساری جو جڑیں ملتی ہیں وہ ایران کے اندر سے منافقانہ لوگ یا جو مخبری کرنے والے ہیں دشمن کو، وہ خبر کافی حد تک ان تمام امکانات کے باوجود میں یہ کہتا ہوں جو دشمن ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرے گا جن کو اسرائیل نے کیا ہے۔ جب بھی کسی لڑائی ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ انہی جگہوں پہ پہلے اٹیک کیا جاتا ہے جہاں تاکہ طاقت ختم کی جائے، پہلے اس میں جو حملہ کرنے کی صلاحیت ہے یا ڈیفینس کرنے کی صلاحیت ہے ان دونوں کو کمزور کر دیا جائے تاکہ ان میں طاقت ہی نہ رہے کہ مقابلہ کرنے کی اور ہم اپنی منمانی کر سکیں۔ اس لیے یہ تو اسٹریٹجی ایسی ہے جو ہر جنگ میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے اندر سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو شاہ کا دور سینکڑوں سال تک رہا ہے، اس کے چاہنے والے جو اینٹی مولوی ملائیت کہا جاتا ہے نا ان کو، خمینی صاحب کے قیادت میں جو انقلاب آیا تھا، تو ان کے جو اینٹی ہیں وہ ان میں سے کچھ مل گئے ہوں، سپورٹ کر دی ہو یا کسی بھی۔ اس پوری جنگ کے اندر واحد افغانستان مسلم ریاست سعودی عرب ہے، اس کی طرف سے کوئی واضح بیان اور موومنٹ سامنے نہیں آئی، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میں عرض کروں کہ جو سعودی عرب کی کیفیت ہے وہ عموماً میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے معاملات میں کوئی بہت جارحانہ موقف اختیار نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے،
اور جہاں تک افغانستان ہے اس کی تو بیچارے کی پوزیشن ہی نہیں ہے اس طرح کی کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکے، اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، چلے خاموش رہ جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بلوچستان اور گلگت کے معاملات اندرونی ہمارے، یہ تو اس میں تو وہ بیان بازی افغانستان سرکاری طور پہ کرتا رہتا ہے۔ وہ دیکھیں نا کہاں پاکستان اور کہاں امریکہ، پاکستان ایک تو ہمسایہ ہے اور ہماری ہر چیز سے وہ واقف بھی ہیں، کہاں کہاں ہماری کمزوریاں ہیں، اتنا عرصہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے، جو جنگ انہوں نے امریکہ کے خلاف لڑی اور جیتی اس میں، اب جب امریکہ کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی اور جیتی تو یہ ہماری حمایت اور تعاون کے ساتھ تو ہمیں اس تعاون اور اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، امریکہ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس وقت اس کی دشمنی میں لے لی تھی۔ جی تو اس لیے دونوں کا ٹارگٹ تو ہم خود ہے۔ مقصد ہے کہ بطور برادر مسلم ممالک اگر وہ ہماری، آج سے نہیں، یہ نہیں، افغانستان کی بات سمجھیں آپ۔ جی بالکل، افغانستان قیام پاکستان سے لے کر اب تک انٹرنیشنل فورمز پہ اس نے کبھی پاکستان کے دوست ہونے کا ثبوت نہیں دیا، جبکہ افغانستان سے امریکن فوج کے انخلاء میں بنیادی کردار پاکستان بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اب تک کبھی وہ پاکستان کو اپنا محسن ماننے کے لیے تیار میں نہیں خیال۔ حالانکہ یہ دیکھیں کہ جو افغانستان میں بڑھ چڑھ کر اینٹی پاکستان، بلکہ جو کرکٹ ٹیم جو پشاور میں پڑھ کے گئے اسٹوڈنٹ یہاں رہ کے گئے، پشاور یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ، جی بالکل ایسے وہ بھی تو ان کے جذبات ہمارے بارے میں ایسے ہی ہیں، وہ وقتی مصلحت کے تحت فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو میرا خیال ہے دنیا میں سب سے آخر میں ہی جا کے افغانستان نے تسلیم کیا تھا پاکستان۔ ہمارے اندرونی ایک سیاسی خبر ہے کہ جتنی خاموشی ایران اسرائیل جنگ میں افغانستان نے رکھی ہوئی ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت کی خاموشی اس سے بھی زیادہ کاؤنٹ ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ خبر سچ ہے؟ پاکستان کی تو شروع سے عسکری معاملات پہ تو چیزیں چلتی نظر آ رہی ہیں، سیاسی جو قیادت ہے اس کی خاموشی جو ہے یہ فیل زیادہ ہو رہی ہے، ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان آج سے نہیں، جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کر ایک سٹانس، ایک موقف پاکستان کا ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل قانونی ملک نہیں ہے، جائز ملک نہیں ہے، یہ دوسروں کی سرزمین پہ قبضہ کر کے جبراً ایک ملک مصنوعی طور پر وجود میں لایا گیا ہے، اس لیے اس کو نہ ہم تسلیم کرتے ہیں نہ اس کے ساتھ ہیں۔ اس لیے پاکستان کی طرف سے اگر اس کے خلاف موقف اختیار کرنے میں ذرا سی بھی کمزوری دکھائی جاتی ہے تو وہ محسوس ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ درست ہے کہ عالمی دباؤ کے تحت یا اسٹریٹجی پاکستان کی اب ایسی ہو گئی ہو کہ کھل کے نہیں کھیلنا، زبانی کلامی کو بھی بیان شان دے لے، تو یہ بھی ایک چیزیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ آلموسٹ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے، یہ بات درست؟ یہ چاہے ڈیفینس کی ہو یا سائنس کی ہو، اس میں یہ ہے کہ ہم دوست سمجھے جاتے ہیں یا بلاک سمجھے جاتے ہیں، امریکن بلاک، امریکہ کا وہ لے پالک بچہ ہے۔ امریکن ٹیکنالوجی بعض صورتوں میں، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ امریکہ کے جو جیٹ انجن بنتے ہیں وہ F-16 کے ہوں، وہ ان کے دوسرے جو مسافر طیارے ہوتے ہیں، اس میں جو جیٹ انجن بنتے ہیں اس کے اندر استعمال ہونے والی ساری ٹیکنالوجی اسرائیل کی۔ اس لیے کہ یہ جو فائٹر ہوتا ہے اس کی جو پنکھا کہہ لیں آپ، خواہ چھپا ہوا یا باہر ہو، اس کو کتنی سپیڈ سے چکر دینا ہے، وہ سب سے اچھی ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس، اس کی اسرائیل کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے ان انجنوں میں، اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وہ جو آپ مقناطیسی صلاحیت جس کو بڑھا کے یہ دیتے ہیں تو یہ اسرائیل کے پاس تو ہے۔ اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے کہ پاکستانی بعض سیاسی جماعتوں کے رہنما، بعض ہماری مذہبی پلس سماج ایک سیاسی جماعت ہے، ان کے ملا یا مولوی مولانا حضرات وہ پس پردہ کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل آتے جاتے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، ڈپلومیسی صورتحال بھی رہتی طور ہے۔ پہ پاکستان کا کوئی بھی وہ سیاسی ہو یا سماجی ہو یا مذہبی ہو، وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس کے ظاہر ہو جائے وزٹ، کیونکہ وہ بذریعہ یورپ کے ممالک کے اس پاس، ہمارا تو سفارتی تعلق نہیں ہے نا، اگر جانا ہوگا تو ظاہر آپ یا ترکی سے جائیں گے یا یونان سے جائیں گے۔ یہ لاسٹ ہمارے الیکشن میں ایک وفد ملنے گیا اسرائیل میں، اور خبروں کی زینت بھی بنتا رہا، میڈیا میں بھی آتا رہا،
سوشل میڈیا میں بھی آتا رہا کہ یہ لوگ پاکستانی تھے جو کہ پاکستانی نژاد انگلینڈ کے رہائشی تھے اور وہ اسرائیل میں ملنے گئے وہاں کی گورنمنٹ سے معاملات. اس میں ایک مولانا صاحب کا بھی نام سامنے آ رہا. اس میں دیکھیں نا ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ کس حیثیت میں جا سکتے؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ پاسپورٹ پاکستانی ہے. پاکستانی پاسپورٹ پہ تو اسرائیل کا نام ہی نہیں ہے، کیسے جا سکتے؟ کیسے گئے ہوں گے؟ جب برطانیہ کے رہنے والے ہیں، شہری وہ برطانیہ کے ہیں، تو برطانوی پاسپورٹ پہ گئے ہوں گے نا. اس میں ایک مولانا کا برطانیہ کا نہیں ہے جو مولانا یہاں کے ایک ہیں. لیکن بات سنیں، پاکستان کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ آل ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل، اسرائیل نہیں جا سکتا. اس کے لیے باقاعدہ برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی سفارت خانے سے یا کسی طریقے سے یہ امٹ کرواتے ہیں، پھر جا کے وہ، ورنہ تو وہ جا ہی نہیں سکتے. پاکستانیوں کو تو ویسے ہی نہیں پرمیشن نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیسے چلے گئے. اسرائیل یہ جنگ جیتے یا ہارے، کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ ابھی ہمارے اندرونی حالات اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی رسک لے سکے اسرائیل کو تسلیم کرنے. آواز اٹھی ہے، قومی اسمبلی میں بھی اٹھی ہے کہ جی جب باقی مسلمان ملک تسلیم کر رہے ہیں، سعودی عرب کی طرف سے بھی آیا تھا نا کہ وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں، تو جب وہ تسلیم کر رہے ہیں تو ہم کیوں؟ ہمارا تو بارڈر بھی نہیں لگتا، ہمارا تو براہ راست کوئی کانفلکٹ بھی نہیں ہے. تو عربوں کی وجہ سے تو عرب جب خود تسلیم کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ لیکن پاکستان کا رائے عامہ جو ہے یہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. کوئی چونکہ یہاں حکومت بنانے کے لیے سیاستدان ہی ہونا چاہیے نا، الیکشن لڑیں گے سیاستدان. تو سیاست میں اگر آپ آؤٹ ہونے جا رہے ہو تو پھر کون رسک لے گا؟ جی بہت شکریہ جناب جبار مفتی صاحب کا اس موجودہ اسرائیل، ایران اور فلسطین جنگ کے حوالے سے بڑا خوبصورت تجزیہ پیش کیا، اور ماضی کے ہسٹری کے جو حقائق تھے ان کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کس پوزیشن پر ہے اور اس کا مستقبل کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. جبکہ ایران سمیت فلسطین، پاکستان ممالک کا آنے والے دنوں میں مستقبل اور کیا ہوگا، ان کی پالیسی کیا ہوگی. یقیناً اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور پاکستانی قوتیں مقتدر حلقے خصوصاً ہمارے جو ڈیفنس سسٹم ہے، پاک آرمی ہے، وہ 2025 اس کے لیے بہت لکی سال ہے، آنورڈ آگے لکی ہے. دنیا میں بہ جائے جہاں بھی کوئی فائٹنگ معاملات میں جنگ و جدال کی پالیسی اور ایک بہترین حکمت عملی کے تحت جیت کے آنا ہے، وہ پاکستان قابل ذکر رہا ہے، سرفہرست رہا ہے. تو یقیناً ہماری یہ ایک اچھی خبر ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا میں امن ہوگا، اور اسی طرح پاکستان کا، اسلام کا، مسلمانوں کا جو جھنڈا ہے وہ اسی طرح سر فخر سے بلند رہے گا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.